زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب لوگوں کی سلامتی ہو۔ میں ایڈوکیٹ سلمان اقبال کراس فٹ ٹی وی کے پروگرام فیتھ اینڈ لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو کہ فیتھ اینڈ لائف کے اوپر ہے، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم خداوند یسوع مسیح کو اولین درجہ دیتے ہوئے خداوند کی حضوری کا محسوس کریں گے، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک دعا سے کریں گے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کی حضوری کا محسوس کریں۔ قدوس 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 خداوند رب الفاج، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آپ کا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام تر برکات کے لیے، نعمتوں کے لیے جو آپ نے عطا کر رکھی ہیں، اور خاص طور پر شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے کہ آج آپ نے موقع فراہم کیا کہ پاک خداوند آپ کے پاک کلام کی، آپ کے نام کی منادی کر سکیں۔ نہ صرف میں بلکہ کراس فٹ ٹی وی کی بھی بہت زیادہ اس میں ایفرٹ ہے، وہ بھی آپ کے نام کی منادی کے لیے ہمتاً گوش ہیں۔ اے پاک خداوند ہر وقت وہ تیار رہتے ہیں، اور ان کے وسیلہ سے جن جن گھروں میں، جن جن جگہوں پہ آپ کا یہ کلام پہنچ رہا ہے، اے پاک خداوند وہاں یہ کلام با تاثیر ہو، کیونکہ آپ کا کلام ہمیشہ اثر چھوڑتا ہے۔ اے پاک خداوند آج کا کلام جڑ پکڑے، اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے اے پاک خداوند بہت سی روحیں جیتی جائیں، اے پاک خداوند 100 گنا پھل لائے آج کا یہ کلام۔ یہی کچھ مانگتا ہوں آپ کے زندہ جلالی مقدس پیارے میٹھے نام کی خاطر، آمین۔ آج ہم کراس فٹ ٹی وی کے پروگرام فیتھ اینڈ لائف کے اوپر بات کریں گے، جس میں ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے مستحکم ہیں، کتنا ہم اپنے ایمان پہ قائم ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں، ہم ہمیشہ زندگی میں ترقی پاتے ہیں، اور یہ ترقی ہماری اپنی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو جتنا خداوند میں چلتا ہے ہمیشہ بلیس ہوتا ہے۔ آج ہم ایک حوالہ پڑھیں گے، وہ ہے بائبل مقدس میں سے پہلا سیموئیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 20 آیات۔ آپ اس میں سے دیکھیں گے کہ ایک خاتون جو حنا نامی ہے، وہ کس طرح خداوند سے اپنی فریاد کرتی ہے، اور کس طرح اس نے کرائسس کا پیریڈ گزارا، اور اس کرائسس کے پیریڈ میں خداوند اسے کیسے بلیس کیا، آج اس متعلق بھی جانیں گے۔ اور اس اسنا میں ہم کو کہ یہ حوالہ ہمارے لیے ایک کہانی، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کہانی کی صورت میں ہمیں یاد ہے، لیکن آج ہم اس کے کچھ ایسے فیکٹرز، کچھ ایسے پوائنٹس کو دیکھیں گے۔ میرا جو کہ کبھی یقین ہے کہ پاک کلام کے الہام کی وجہ سے ہم بہت سی نئی چیزیں سیکھیں گے۔ تو آئے ہم شروع کرتے ہیں کہ آج کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 20 آیات تک۔ افراہیم کے کوہستانی ملک میں راما تائم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا، وہ افراہیمی تھا اور یرحوم بن الہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حنا تھا اور دوسری کا فننا، اور فننا کی اولاد ہوئی پر حنا بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سلا میں رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبح گزرانتا، وہ اپنی بیوی فننا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی سوت اسے کڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کیا کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فننا اسے چھیڑتی تھی۔ چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی، سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے حنا، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں ازردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ صلا میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الفاج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کی نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا،
تو کب تک نشہ میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے تو نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ سو اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا، اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے۔ اور الکانا نے اپنی بیوی حنا سے مباشرت کی، اور خداوند نے اسے یاد کیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، اس کا شکر ہو، آمین۔ آج ہم نے یہ ایک حوالہ پڑھا کہ اس کو میں اس لیے حوالہ تو ہے، لیکن میں اس کو ایک گواہی کہوں گا، ایک ایسی زندہ گواہی جو کہ ہمارے دلوں میں ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے کچھ نام پڑھے شروع کے اس کی آیات میں، اس میں تھا افراہیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم میں سفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا۔ الکانا کا مطلب ہے خداوند کا دیا ہوا، خداوند سے پرچیز کیا ہوا، یعنی کہ گاڈ ہیز پرچیزڈ، اس کا مطلب ہے خدا نے خریدا۔ تو الکانا، یہ جو یہودیوں کا تھوڑا سا ہم ذکر کر لیں کہ یہودی جو تھے یہ اپنے ناموں پہ بہت زیادہ انحصار کرتے تھے، اور اپنی جینالوجی پہ اور جو تھی فیملی ٹری اس کو بڑا یاد رکھتے تھے۔ اسی لیے جب ہم نے اس کو سیکنڈ میں دیکھا تو ادھر لکھا یرہو بن الہو بن توف بن سوف کا بیٹا تھا، یعنی ہم نے یہاں 5 نام پڑھے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس میں وہ اپنے ناموں کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے۔ خاص طور پہ یہ بات یہاں یہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ اپنے نام کو، اپنے خاندان کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے اپنی جینالوجی کو ہمیشہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم نے یہ حوالے میں جب یہ دیکھا ہے تو اس میں ہم نے ان کے آباء و اجداد کے یہاں 4 سے 5 پیڑھیوں کے نام ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو چلتے چلتے اس سے پیشتر کہ ہم اس کو مکمل طور پہ سٹارٹ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ناموں کے میننگز بھی جان لیں گے۔ الکانا کا جیسے ہم نے میننگ جانا، اسی کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ حنا کا مطلب ہے گاڈ گریس، خداوند کی برکت یا خداوند کا بخشش۔ اور دوسری ہم فننا کی بات کرتے تو فننا کا مطلب ہے پریشیس سٹون، قیمتی پتھر۔ اور اسی طرح ہم آگے چلتے دیکھتے ہیں تو سیموئل کا مطلب ہے، آگے جب اس نے دیکھتے ہیں 20 ورس میں تو اس نے خداوند سے مانگا، تو خداوند سے پائے ہوئے کو سیموئل کہتے ہیں، یعنی خدا سے مانگا ہوا۔ تو یہ تھا، یہ آج کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ حنا کس طرح دلگیر تھی، اور اس کی ایک سوت تھی، اس کی جو ایک الکانا کی جو دوسری وائف تھی اس کو بہت چڑھاتی تھی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں کسی بھی طور پہ میرے بھی حنا چاہتی تھی کہ اولاد ہو۔ اور دیکھیں وہ سال بعد سال وہاں وہ جا رہی تھی خداوند کی ہیکل میں سجدہ کرنے اپنے خاوند کے ساتھ، اس کے ساتھ فننا بھی ہوتی تھی، فننا اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن حنا کو ہم نے پڑھا 2 دفعہ پڑھا شروع کی آیات میں کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، کیونکہ اس میں خداوند کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ خدا چاہتے تھے کہ وہ اپنے، ایک تو وہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے تھے، ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح خداوند سے دعا مانگنی ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں، اپنے فیتھ پہ قائم رہتے ہیں تو تبھی ہم خداوند سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہم پا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں مانگنا وہ ہے جو خداوند سے پازیٹیو ہو، صحیح ہو۔ ہم غلط چیزیں نہ مانگیں، ہم کوئی اپنی ذاتی سوچ، انسانی سوچ کے ہوتے ہوئے، انسان کی سوچ ہوتی ہے مجھے گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، ایسی چیزیں نہ مانگیں، وہ مانگیں جو پازیٹیو ہے اور ہماری نیڈ ہے، اور وہ اگر صحیح ہوں گی تو خدا ضرور دیتا، اور سم ٹائم اگر وہ صحیح نہیں ہوگی اور اسے انسان ہوتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اور مجھے نہیں ملی، تو یقین مانے، میرا یقین ہے کہ وہ بہتر چیز کبھی خداوند ہمیں نہیں دیتا جو ہماری سوچ کے مطابق بہتر ہے، وہ ہمیں انکار کر دیتا یا وہ چیز نہیں دیتا، وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ اس نے ہمارے لیے اس بہتر کو چھوڑ کے ہمارے لیے بہترین رکھا ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا ہمیشہ ہمیں بہترین سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔
اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اسے چڑھاتی تھی. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ٹرائل پیریڈ کو خداوند خدا بھی دیکھنا چاہ رہے تھے. اس کی آزمائش کا پیریڈ تھا کہ وہ کیسے اس کو چڑھاتی تھی. اور سال با سال اب یہ دیکھیں کہ نہ صرف وہ گھر میں چڑھاتی تھی بلکہ وہ اسے ہیکل میں جب وہ دعا کرنے جاتی تھی تو تب بھی وہ اس کو چڑھاتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اولاد نہیں ہے. اوبویسلی مطلب یہاں ایز سچ کچھ بھی ایسی بات نہیں لکھی, لیکن کہا یہ جاتا ہے, یہ سوچا یہ جا سکتا ہے کہ وہ لازماً اس کو یہ کہہ کے ٹاؤنٹنگ کرتی ہوگی, اس کو ٹیز کرتی ہوگی, اس کو تانے مارتی ہوگی. جس طرح کہ ہم نے ایک ورڈ پڑھا ہے اردو میں یہ بے طرح, اگر بے طرح کو ہم بڑے غور سے دیکھیں, اس کو لغت میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے حد سے زیادہ, حد سے زیادہ, بہت زیادہ اس کو وہ چڑھاتی تھی. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کوئی بھی ایک چھوٹی موٹی, ایک ہوتا ہے کہ کسی ایک وقت میں چھوڑ دینا, وہ سے ہر وہ موقع حد سے زیادہ کا مطلب ہے ایک تو وہ ہائٹ پہ چلی جاتی تو اسے چڑھانے کی اس کو جس سے بندے کو دکھ کر دیتے ہیں, اور دوسرا کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی. لہٰذا وہ روتی رہتی تھی اور یہ سلسلہ ہم نے پڑھا کہ وہ سال با سال تھا, سال با سال, وہ ایک دن کی بات نہیں تھی. اب ہم اگر دیکھیں تو ایک بچے کو ہم دیکھتے ہیں, بازار میں جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کسی کا بچہ اچھا لگتا ہے, پیارا لگتا ہے تو ہم اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں. تو لیکن یہ تھا کہ ہو سکتا ہے, یہ ایک ہم زیوم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حنا جو تھی, فنانا کے بچوں کو, جو بیٹے اور بیٹیاں تھیں, ان میں سے کسی کو پیار کرتی, سبھی کو پیار کرتی ہو, لیکن وہ اس کو وہ فنانا جو تھی اس کو یہ کہہ کے جھڑک دیتی ہوگی کہ تجھے خدا نے بیٹا نہیں دیا, بیٹی نہیں دی, تو میرے بچوں پہ گاڈ فاربڈ کہ وہ یہ الفاظ ہو سکتے ہیں اس کے, وہ کہتی ہو کہ تو میرے بچوں کو اوپر کوئی میجک کرنا چاہ رہی ہے, میرے بچوں کو نظر لگانا چاہ رہی ہے, یا کوئی بھی ایسی بات جو وہ خود سے کریٹ کر سکتی تھی, اور وہ اس کے لیے اس کو مطلب ان ادر سینس اس کو مینٹلی اسیسینیٹ کر رہی تھی, اس کا دماغی یا سائیکولوجیکلی اس کو اسیسینیشن تھی یہ اس کی, حنا کی. تو یہ فنانا کا یہ کام تھا, وہ روز یہی کام کر رہی تھی تاکہ اسے کسی نہ کسی طرح دکھ کر کے رکھے. اور ذہنی طور پہ جب آپ کسی کو مفلوج کرتے ہو, ایک ہی تانا روز اس کو سننے کو ملے تو وہ اپنے تئیں برباد ہو جاتا ہے, اپنے تئیں وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, وہ اپنے تئیں بہت زیادہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں. تو لہٰذا وہ اسی فکر میں رہتی تھی, اور خداوند کی طرف سے تھا گو کہ یہ ایک راست باز عورت تھی. وہ دیکھا, ہم نے ان کی فیملی کو دیکھا کہ وہ فیملی پوری کی پوری جا رہی ہوتی ہے سال بعد سال خداوند کی ہیکل میں سجدہ کرنے کے لیے اور قربانی گزرانے کے لیے, لیکن اس درمیان میں جاتی تو وہ انٹائر فیملی ہے, پورے کی پوری, اس کی ایلی کی دونوں الکانہ کی دونوں بیویاں اس کے ساتھ جاتی ہیں. لیکن کیا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو خوشی خوشی جاتی ہیں, لیکن وہ خداوند کے گھر جا کے بھی اس کو نہیں چھوڑتی. اور ہم نے پڑھا کہ وہاں جا کے اس نے خاص طور پہ کیا کیا, وہاں جا کے بھی اس کو خداوند کی ہیکل کے پاس پہنچ کے وہ اس کو تنگ کیا. وہ لازماً سے کہتی ہے کہ تو کیا آ جانی اتھے آ کے دعاواں کرنی ہے, تے خدا تو نوازدہ تے پیا نہیں, خدا تو تجھے دے ہی نہیں رہا, تجھے بلیس ہی نہیں کر رہا, تو تجھے ان چیزوں سے چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دے, اب تجھے کچھ نہیں دینے والی یہ چیزیں. لیکن ان ساری باتوں میں اس نے اپنی زندگی میں خداوند خدا کے نام کو نہ چھوڑا, نہ خداوند خدا کے کلام کو چھوڑا, اور بلکہ مکمل یقین خداوند خدا پہ رکھا. اور اس نے کسی بھی جگہ پہ وہ ڈیریل نہیں ہوئی, ڈگمگائی نہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ اس نے اپنے ایمان کو کم نہیں ہونے دیا, اور ان کی باتوں کو چپ کر کے سنتی رہی. اگر ہم اس بات کو غور کریں کہ جب اس نے اس کو کہا ہوگا کہ خداوند کے گھر میں بھی آ کے تجھے برکتیں نہیں مل رہی, تو ایسا کام کرنے کی تجھے کیا ضرورت. یہ تھا وہ پیریڈ, یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب وہ حنا کو یہ باتیں فننا کی طرف سے, یا ہو سکتا ہے اس کی دوسری فیملی ممبرز کی طرف سے بھی سننے کو مل رہی ہوں, کہ تو یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب انسان ڈگمگا جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی دوسرے راستے پہ چل پڑتی, یا کوئی دوسرا راہ اختیار کر لیتی. اس کی ہم ایک بہترین اگزامپل یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین جو تھیں وہ ہمیشہ سے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہمیں اولاد ملے. اور یہ ہم پاس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب بک آف جینیسس 30 چیپٹر اور 30 اس کے چیپٹر دیکھتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا اس کو ریڈ کریں تو یہ بات ہمیں سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ یعقوب کی جو سیکنڈ وائف تھی ریچل, اس کے کوئی اولاد نہیں تھی. تو جب اس کی جو
فرسٹ وائف تھی جو اس کی بڑی بہن تھی، اس کی اولاد ہو رہی تھی، تو اس کے 4 بیٹے تھے، تو وہ چڑھتی تھی، وہ غصہ کرتی تھی، راخل جو تھی اپنی بہن کو رشک کرتی تھی اس کو دیکھ کے، تو وہ اپنے خاوند یعقوب سے کہتی ہے، جیکب سے کہتی ہے کہ مجھے بھی اولاد دے۔ یہاں یعقوب کا جو اس سے گفتگو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیا خدا ہوں کہ جو تجھے اولاد دوں، یہ کام خدا کا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے یہ ورڈ بڑا دیکھا ہے کہ شروع کی آیات میں لکھا ہے، اور جب راخل نے دیکھا یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوئی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا اور یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ یعنی دیکھیں عورتیں مرنے مرانے پہ آ جاتی ہیں، اپنے آپ کو مارنے کے لیے آ جاتی ہیں، تو لہٰذا اس نے کہا کہ مجھے اولاد دے۔ تو یعقوب کا قہر اس پہ بھڑکا، یعقوب نے اسے کہا میں کون ہوتا ہوں، میں کیا خدا ہوں جو تجھے اولاد دوں۔ اب اس کے دوسرے پہلو پہ آتے ہیں اور اس کی 14ویں ورس دیکھتے ہیں، جینیسس چیپٹر 30 ورس 14، پیدائش کی کتاب اس کا 30 باب اور اس کی 14ویں آیت پڑھے تو یہ بڑی ہمارے لیے تقویت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے ایمان پہ کیسے قائم رہنا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں، اور روبن گیہوں کاٹنے کے موسم میں گھر سے نکلا اور اس کے کھیت میں مردم گیا مل گئے اور اپنی ماں لیا کے پاس لے آیا۔ تب راخل نے لیا سے کہا اپنے بیٹے کے مردم گیا میں سے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا یہ چھوٹی بات ہے کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا ہے اور اب کیا میرے بیٹے کے مردم گیا بھی لینا چاہتی ہے؟ راخل نے کہا بس آج رات وہ تیرے بیٹے کے مردم گیا کی خاطر تیرے ساتھ سوئے گا۔ اب یہ ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں مردم گیا کا، کہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک جڑی بوٹی ہوا کرتی تھی، یہ اس کو مینڈریک کہتے تھے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں کہ مطلب آپ تھوڑا سا اس کو بات کو کلیئر کرنے کے لیے، آج کل جے کے رولنگ کے وہ جو ناولز ہیں فکشن بیسڈ، ہیری پوٹر، اس میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ ہم اس کو صرف میں اس کو چیز کو کلیئر کرنے کے طور پہ میں نے یہ ایگزامپل کوٹ کیا، ادروائز یہ بائبل کے اندر مرقوم الفاظ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ مردم گیا جو ہے وہ اس سے مانگتی ہے، اور وہ اس کی شکل کیسی تھی، اس کی اگر دیکھیں تو ایک یہ پلانٹ ہوتا تھا جس کی شکل ایک بچے کی ہوتی تھی چہرے جیسی، یا میل ہو سکتا تھا یا فیمیل، اور اس کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا، یہ سیلڈملی ملتا تھا، یہ نہیں کہ اس کی کوئی کھیتی ہوتی تھی اور سالانہ فصل کے طور پہ جب کوئی 3 ماہ یا 6 ماہ کے طور پہ ہم کوئی فصل بیچتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس میں سے کوئی جو فصل حاصل ہوتی ہے تو اس میں سے مینڈریک مل جاتا ہے، نہیں، یہ ریئرلی ملتا تھا، یہ بڑا مطلب ریئر ایک یہ جڑی بوٹی تھی، یہ جو شرب تھی یہ بہت ریئر تھی، تو یہ اس کا ملنا جو تھا یہ بہت مشکل تھا۔ اور اس کے بیٹے جو لیا کا بڑا بیٹا ہے اس کو روبن کو ملتی ہے، وہ اپنی ماں کے لیے لے کے آتا ہے، اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جو دیکھیں کہ وہ اپنے کسی حد تک، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ایمان، لیکن وہ دوسرے راستے چن لیتے ہیں لوگ، وہ خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے، رحم کھولنے والا، اولاد دینے والا خدا ہے، تو انہوں نے یہ مینڈریک کے اوپر بھروسہ کیا، تو لہٰذا اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ مینڈریک ملتا بہت مشکل سے تھا، دوسری بات یہ تھی کہ مینڈریک کے مل جانے پہ اس کو کاٹنا، اس کو حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا۔ جیسے آج کے دور میں ہم گلوز پہنتے ہیں، دوسری پریکاشنز لیتے ہیں، سیفٹی میئرز لیتے ہوئے، تو ہم وہ کسی ایسی چیز کو جو پوائزنس چیز ہوتی ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، سیم اسی وے سے وہ یہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہوں گے، پورے سیف گارڈ لینے کے بعد، پریکاشنز لینے کے بعد وہ اس کو ہاتھ میں لگاتے ہوں گے، اور اس کی جو ڈوزز ہوتی ہیں جسٹ لائک کوئی میڈیسن کی، اس کو بنانا، اس کو کھانا، کیونکہ یہ پوائزنس ہے، پورے کا پورا پلانٹ جو ہے یہ جو مل جاتا تھا وہ پوائزنس ہوتا تھا، وہ زہر سے بھرا ہوا آتا تھا، صرف اس کے اندر جو ایک پھل تھا وہی صرف ایک حد تک وہ اس کو بنایا کھایا جا سکتا تھا، اور اس کی بھی ایک ڈوز جو زیادہ نہ ہو اور کم نہ ہو، اگر زیادہ ہونے کی صورت میں انسان کے لیے ریئیکشن ہو سکتا تھا، کوئی بیماری لگ سکتی تھی اور ایون ڈیتھ بھی واقع ہو سکتی تھی، اور اگر کم ہوتا ہے تو وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں یہ سارے آیات میں ہم نے دیکھا کہ راخل نے کیا کیا، لیا سے روبن سے یہ ساری چیزیں لیں اور کہا کہ مجھے دے دو، اور ایون اپنے خاوند میں اس نے ڈویژن کر دی، اس کو مانگ دی، اس کو اس دن کے لیے اس کو دے دیا کہ آج کے لیے یہ میں خاوند میں تجھے اپنا دیتی ہوں کہ آج کی ٹرن اس کی آپ کے ساتھ ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ حنا نے ایسا کوئی بھی شارٹ کٹ وے استعمال نہیں کیا، اس نے صرف اور صرف خداوند پہ رکھا یقین، اور روز وہ اسیسینیٹ ہو رہی تھی، مینٹلی ٹارچر ہو رہی تھی، کس سے؟ اپنے ریلیٹیو سے، اور جو ہم نے بہت زیادہ نمایاں طور پہ نام پڑھا ہے، اور وہ نام ہے فنہنا کا۔ فنہنا اسے روز ٹارچر کر رہی تھی، لیکن اس ٹارچر کے باوجود بھی اس نے یہ دیکھا کہ میرے پاس اولاد نہیں۔ سیم اسی وجہ سے اگر ہم بیک پہ جائیں تو سارا بھی اولاد کے لیے ہنس دی، اور اس نے ہاجرہ مصری کو اپنے خاوند کو دے دیا کہ جاؤ اس کے ساتھ آپ اس سے شادی کر لو، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ میری ہوگی۔ اور جب خداوند خدا اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نیکسٹ موسم بہار میں آپ کو اولاد ہوگی، تو وہ خداوند پہ ہنستی ہے، خداوند پہ یقین نہیں کرتی۔ یہ تھا وہ ٹائم کہ اسے خداوند پہ یقین کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ وعدہ خداوند خدا کا ابراہیم کے ساتھ تھا، تو سو خداوند نے اسے اولاد دی۔ ادروائز جس طرح اس نے خدا کا تمسخر اڑایا تھا یا ہنسی کی تھی، تو ہو سکتا ہے خداوند خدا اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے۔ لیکن اگر ہم آگے چلتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں تو حنا کا ایک آگے کی آیات میں حنا نے جو ایک ایمان کی حد ہے تو اس کو دیکھیں، اور ایک ڈیووشن کی حد ہے تو اس کو دیکھیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا، ہم نے پینٹیٹیوک میں بار بار اس میں پڑھا ہے، پیدائش میں کہ، اور یہ تورا میں پڑھا ہے کہ یہ جو اولاد ہے، فرسٹ بورن ہے، یہ خداوند کا ہے، خداوند خدا کا ہے۔ تو یہ تو تھا، کوئی بھی ہوتا تو وہ خداوند خدا کا ہی۔ اسرائیلیوں میں یہ بڑا اہم تھا، یہ ایک بات ان کے لیے اسی طرح تھی کہ جیسے ان کے لیے ایک حکم ہے کہ پہلا پلوٹھا جو ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو اسرائیلیوں میں، وہ خداوند خدا کا ہے۔ لیکن آگے کی آیات ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ جاتی ہے تو اس میں ہم نے پڑھا کہ وہ خداوند خدا سے اسی وقت جس دن اسے اور زیادہ وہ دلگیر کرتی، تو یہاں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک، وہ اٹھتی ہے اور روتی ہوئی چلی جاتی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دعا کرنے جا رہی، وہ اکیلی چلی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی کہ ہمیں دکھ میں اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، دوسری راہوں کو نہیں جانا۔ تو وہ دعا کرتی، دعا کے لیے وہ اٹھ کے تو ہیکل کا رخ کرتی ہے، نہ کہ کسی دوسری سائیڈ کو جو نیگیٹو ہو سکتی ہے یا کوئی انلیگل ویز وہ استعمال نہیں کرتی جیسے کوئی کیے جا سکتے تھے، لیکن اس نے نہیں کیا، اور وہ سیدھا خداوند خدا کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اور وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں تو حنا نے وہاں ایک دعا کی ہے اور خداوند سے ایک منت کی ہے اور ایک منت مانگی ہے، اور وہ منت کیا ہے کہ اگر تو مجھے اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ عطا فرمائے تو میں عمر بھر کے لیے اسے تیری نظر کر دوں گی۔ نو ڈاؤٹ پہلا پلوٹھا، اب دو باتیں ہم نے یہاں سمجھنی ہے۔ پلوٹھا تو ہے ہی خداوند خدا کا، لیکن خداوند خدا کا نذیر بنا دوں گی ہم۔ تو اب ہم نے یہ دیکھتے ہیں، اس بات کو بھی ہم تھوڑا سا ایک اور حوالے سے سمجھتے ہیں کہ گنتی کی کتاب اس کا 6 باب ہم پڑھیں تو کمپلیٹ آپ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ میں اس کو کمپلیٹ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اس میں کچھ ایسے کہ نذیر کی کچھ کوالیفیکیشن تھی کہ نذیر کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس پہ کیسے اترنا چاہیے کہ نذیر بننے کے لیے۔ نذیر کبھی مے والی یا شراب یا کوئی بھی کوئی چیز ایسی مے سے یا انگور سے بنی چیز نہیں کھائے گا، اس کے سر پہ اس طرح نہیں پھرے گا۔ اور اگر ہم اس پورے چیپٹر کو، گنتی کی کتاب بک آف نمبرز اگر ہم دیکھیں چیپٹر 6، تو اس میں لکھا ہے کہ جو نذیر ہوتا ہے، جو یا نذیر کی مدت ہوتی ہے، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے۔ مے بی وہ 10 ایئرس کا، آپ کی منت کے اوپر ہے کہ کتنی دیر کے لیے آپ اس کو اپنا خداوند کو نذیر کے طور پہ وہ بچہ ڈیووٹ کر رہے ہیں، وہ بچہ دے رہے ہیں۔ تو وہ 10 سال بھی ہو سکتا ہے، 20، 30 اور جتنا بھی، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اس کا ٹائم پیریڈ، ٹائم کی ایلوکیشن جو تھی وہ بہت زیادہ ضروری تھی، ٹائم کا بتا دینا زیادہ تھا، بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو حنا نے کیا، اور اس کے بعد وہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس ٹائم پیریڈ کو ختم کر دیا ہو جاتا تھا جب وہ آٹومیٹکلی، جب وہ اگر 30 ایئرس کے لیے کیا گیا ہے ڈیووٹ، اس کو خدا کا نذیر بنایا گیا تو وہ 30 ایئرس کے لیے ہے، اور اگر وہ 15 ایئرز ہے یا 20 ایئرس ہے تو وہ 20 یا 15 ایئرس کے لیے ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ کہتی ہے کہ یہاں اس نے کہا کہ اگر تو اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ عطا فرمائے، تو ہم اس کو غور سے ان آیات مبارکہ میں پڑھے تو اس نے کہا کہ میں پوری عمر کے لیے وہ تجھے دے دوں گی، پوری عمر کے لیے۔ یہ ہم پہلا واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں لکھا کہ پوری عمر کے لیے میں
خداوند کی نظر کر دوں گی۔ تو پوری عمر سے مراد یہ دیکھیں کہ اب ہم نذیر کی کچھ آگے چل کے مزید باتیں دیکھتے ہیں۔ نذیر کبھی بھی جب تک اس کا ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہو جاتا تھا وہ کسی مردے کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، وہ گھر نہیں جاتے تھے۔ تو اگر یہ دیکھیں گے پوری عمر کا ہے، پوری عمر کے لیے نذیر تھا اور خداوند نے اسے بلیس کیا لیٹر آن، اس کی دعاؤں کے بدلے، اس کی مناجات کے بدلے۔ تو خداوند نے جب اس کو بلیس کیا تو خداوند نے کیا کیا؟ اس کے ایمان کی بدولت، کیونکہ اس نے کنسسٹنسی کے ساتھ خداوند سے صرف مانگا اور کسی سے نہیں، اور خداوند نے اس کے بدلے جو اس نے اس کا نام رکھا سیموئیل، خداوند نے اسے سیموئیل سے بلیس کیا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اب اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیموئیل، اگر ہم انسان ہوتے ہوئے، لکھا کہیں نہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جب اگر خدا نہ خواستہ جب تک اس کی نذیر کی مدت پوری نہیں ہو جاتی تو کیا وہ اپنے پیرنٹس کے بھی فیونرل پہ، جنازے پہ وہ جا سکتا ہوگا؟ نہیں۔ اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ وہ کسی کو اس درمیان میں کوئی ہاتھ لگا دیتا تھا تو اس کو اس کا پے کرنا پڑتا تھا، قربانی دینی پڑتی تھی، لیکن وہ بھی ایکسیڈنٹلی، ڈیلیبریٹ ایکٹ نہیں ہوتا تھا اس میں۔ اور اگر ہم اس چیز کو دوبارہ سے غور کریں تو جب حنا، ہمیں نہیں ملتا اس واقعے سے کوئی بھی ایسے بائبل میں سے پڑھتے ہوئے کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، ایویڈنس نہیں مل رہی، لیکن جب حنا نے اس کو، حنا کی ڈیتھ ہوئی ہوگی یا الکانہ کی ہوئی ہوگی تو اوبویسلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمر بھر کے لیے تھا، پوری عمر کے لیے تھا۔ تو کیا پوری عمر میں جب اس نے یہ کیا ہوگا تو وہ اپنے پیرنٹس کے فیونرل پہ بھی نہیں گیا ہوگا؟ ایسا سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ پوری عمر کے لیے اس کو خداوند کا نذیر بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ خداوند نے، اس نے اس ہائٹ پہ کہ جو خداوند مجھے دے گا میں اس کو خداوند کی نظر کر دوں گی، یعنی یہ تھا۔ اب اس نے اپنا جو پیشن تھا، اپنی جو جنون تھا، وہ یہ تھا، صرف جنون اس کا خداوند خدا کے ساتھ تھا اور کسی کے ساتھ نہیں، اور مانگنے کا جنون تھا، اس نے کسی سے نہ مانگا، نہ کسی سے کہا، اور اس درمیان میں اس نے کسی کو ریبیوک نہیں کیا، کسی کو ملامت نہیں کی، چاہے وہ فنانہ تھی، چاہے اس کے کوئی اور ریلیٹیو تھے۔ اور ایون ہم نے دیکھا کہ ایلی نے بھی جب اس کو دیکھا تو ایلی نے اسے کہا کہ تو کیا نشے کی حالت میں ہے؟ ایسی صورت میں اگر انسان ہوتے ہوئے، اگر آج ہم زیوم کریں کہ ہم میں سے کوئی بندہ ہمیں کوئی کہہ دے اور ہم پہلے ہی تانوں میں گھرے ہوئے ہوں اور ہمیں یہ کوئی کہہ دے اٹھ کے پریسٹ کہ آپ نے تو نشہ کیا ہے، تو اوبویسلی عام جو نارمل آدمی ہے، یہ کامن مین ہے یا کوئی بھی، تو وہ تو اٹھ کے پریسٹ کے وہ گلے پڑ جائے گا، وہ پریسٹ سے لڑنا شروع کر دے گا۔ لیکن وہ وہاں بھی یہ دیکھیں، وہ دل ہی دل میں وہ خداوند سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی، اور یہاں جب اس کو انٹرپٹ کیا گیا ہے، ایلی آتا ہے اور انٹرسیپٹ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ آپ نے نشہ کیا ہے حنا کو، تو حنا کہتی ہے نہیں میرے مالک۔ وہ اس سے بھی اس حالات میں بھی اپنے اعصاب پہ قابو رکھتی ہے، اور اپنے اعصاب پہ قابو رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے بڑی رسپیکٹ کے ساتھ اس سے بولتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں خداوند سے بات کر رہی ہوں۔ اور اس درمیان میں بھی اس کا یقین خداوند پہ، اور نہ ہی اس نے کسی کو ریبیوک کیا ہے، نہ ہی اس نے کہیں یہاں پہ ملامت کی ہے۔ تو جب وہ بھی جان لیتا ہے کہ واقعی یہ خداوند خدا سے مانگ رہی ہے، کوئی ایسی عورت نہیں ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اسرائیل کا خداوند تیری تمام مناجات کو پورا کرے، جو تیری مراد ہے وہ اس کو پورا کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقم رہنا اپنے کام پہ، اپنی ڈرائیو پہ وہ فرم تھی، لہٰذا خداوند خدا نے اسے بلیس کیا۔ یہ تھی اس کی زندگی جو تانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم تو صرف ایک ہی یہاں ایک ورڈ دیکھتے ہیں، ایک ہی بات دیکھتے ہیں، یا ایک ہی کریکٹر دیکھتے ہیں جو کہ بظاہر بڑا سامنے آتا ہے، اور وہ ہے فنانہ کا، جو اسے ٹیز کر رہی تھی۔ لیکن فنانہ سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، اور یہی کافی تھا اس کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، یہ سائیکولوجیکلی اس کی اسیسینیشن تھی اس کو مارنے کے لیے، لیکن اس نے اس سے باوجود خداوند خدا پہ یقین رکھا اور کسی پہ نہیں۔ یہ تھا فیتھ، اور اس فیتھ نے اسے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اس کو خداوند خدا نے آگے کی جب ہم چیپٹر دیکھتے ہیں تو خداوند نے نہ صرف اس کا رحم کھولا، بلکہ اس کے جو فرسٹ جو اس کو اس نبی سے، اس قاضی سے نوازا جس کو 2 درجے تھے۔ نذیر تو وہ تھا ہی تھا سیموئیل، لیٹر میں ہم دیکھتے ہیں وہ قاضی بھی اسرائیل کا ہوا ہے، اور وہ
उसने इसराइल पे हुकूमत भी की है। तो खुदा और उसने एक और काम किया कि उसके हाथों से पहले 2 बादशाह जो थे इसराइल के, वो भी उसके हाथों से इनॉइंट होते हैं। एक साउल जिसने 40 ईयर किया और एक दाऊद किंग डेविड, उसको दोनों को उसने इनॉइंट किया। तो ये देखें कि खुदावंद ने अब इसराइल की जब बादशाही ट्रांसफ़र की, जब इनके पुरज़ोर मांगने के ऊपर लोगों के कि हालांकि खुदावंद खुदा है, बादशाह है और रहेगा, लेकिन जब उन्होंने दूसरे लोगों की तरह इसराइलियों ने देखा कि हमारा भी बादशाह होना चाहिए, तो बादशाह की बात को मानते हुए खुदावंद ने उन्हें बादशाह के लिए ओके कर दिया, उसको इनको इजाज़त दे दी। तो वो अनॉइंट करने के लिए जो बादशाह बनाने जा रहा था, जिसने उन्हें अनॉइंट किया, वो सैमुअल था। तो अब हम एक और छोटा सा हवाला देखते हैं और इस बात को ख़त्म करते हैं। इस बात को आज की इस फेथ की वाली बात को, अब हमारा जो है वो खुदा पे होना चाहिए, इस बात के ऊपर कि हमें कभी भी अपना ईमान से बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, हमें खुदा पे भरोसा रखना है। इसी बात की एक छोटी सी एक आयत हम 18 बाब लूका की अंजीली बयान अगर देखें तो उसकी 18 बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो एक काजी था जो कि हमेशा नाइंसाफ़ियाँ करता था, और उसके पास एक बेवा खातून आती है, तो वो रोज़ उसका आके दरवाज़ा खटखटाती है। तो वो तंग आके, उसकी रोज़ की दस्तक से तंग आके वो जो बादशाह है, वो जो काजी है, वो उसकी बात मान लेता है और उसका फ़ैसला कर देता है। तो क्या जब हम सच्चे दिल से ईमान के साथ खुदा से कुछ मांगेंगे तो क्या हमारा खुदा जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है, क्या हम पे अपना रहम नहीं रखेगा, हमारी मनाजात को नहीं मानेगा? लेकिन सम टाइम ये होता है कि हमारी मनाजात जो होती हैं वो रुक जाती हैं, नहीं मानी जाती। तो इसमें भी हमारी भलाई है, क्योंकि वो हमें इस लेट करने के प्रोसेस में, इन लेट करने की बातों में, इसके पीछे खुदा का एक प्लान होता है, क्योंकि वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। सैमुअल जैसी औलाद से जैसे उसने हन्ना को नवाजा, हमें भी अच्छी तोहफ़ों से, अच्छी चीज़ों से नवाजता है। दुनिया में हमें बहुत सी मुसीबतें आती हैं, हम उन्हें मुसीबतों का हमें बड़े अच्छे से फेस करना है, ना कि हम उस मुसीबतों को देख के घबरा जाएं। तो हमें हमेशा और हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुदावंद पे इत्मीनान रखना है, खुदावंद पे ईमान रखना है, तभी हम ज़िंदगी में तरक्की पाएंगे। यही आज का हमारा फेथ एंड लाइफ का मौजू था। आज के कलाम के वसीला से आप सब लोगों को खुदावंद बड़ी बरकत